شہرنامہ کی اردو خبروں کے سیگمنٹ میں حاضر ہوں۔ میرا نام حسین افسر ہے۔ کچھ آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ دنیا بھر میں صحافیوں و میڈیا ورکرز کی جان ہتھیلی پر رہتی ہے۔ دنیا کا کوئی کونا ہو، کوئی ملک ہو، کوئی شہر ہو، کوئی قریہ ہو، لیکن صحافیوں کو اظہار حقیقت بیان کرنے میں دشواریوں کا سامنا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کام کو انجام دینے میں وہ جان ہتھیلی پر رکھتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ حکمراں کے خلاف کوئی چیز لکھ رہے ہیں تو وہ مقدمات میں پھنستے ہیں، ان کو جان سے مارا جاتا ہے، ان کو تذلیل ان کی جاتی ہے، اور ان کو مختلف چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس سیگمنٹ میں ہم پیش کر رہے ہیں کچھ صحافیوں کے سلسلے میں جن کو اسرائیل نے بہت پریشان کیا ہے۔ 31 دسمبر 2023 تک انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ یعنی IFJ نے رپورٹ کیا کہ 2023 میں دنیا بھر میں 120 صحافی اور میڈیا ورکرز مارے گئے۔ ان صحافیوں میں خواتین بھی شامل ہیں، اور 11 خواتین ایسی ہیں کہ جن کو تحقیق کیا گیا۔ IFJ کا کہنا ہے کہ یہ اضافہ غزہ جنگ میں مزید ہلاکتوں اور دیگر ہلاکتوں کی وجہ سے ہوا ہے جو حال ہی میں رپورٹ ہوئی ہیں۔ دنیا بھر میں فریڈم آف ایکسپریشن کی آزادی ہے، لیکن بعض ممالک میں آپ کی زبان کاٹ لی جائے گی، آپ نہ لکھ سکیں گے، نہ بول سکیں گے، اور نہ ان حکمرانوں کے خلاف کوئی بات کہہ سکیں گے جنہوں نے ظلم و زیادتی، ظلم و جبر کا ساتھ یا ہاتھ میں لے رکھا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ پریشانی حال کے دنوں میں الجزیرہ کے صحافیوں کو دیکھنے کو آئی۔ الجزیرہ کا سینٹر میں ہے، اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ غیر جانبداری سے صحافت کرتا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے الجزیرہ پر یہ بار بار الزام لگایا جاتا ہے کہ اس کے صحافی عسکری پسند ہیں اور حماس و حزب اللہ اور فلسطین کے لیے کام کرتے ہیں۔ حال ہی میں 6 صحافی جن کو اسرائیل نے ٹارگٹ کیا ہے اور ان کے باقاعدہ تصویریں جاری کی ہیں، اور ان پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف جاسوسی کرتے ہیں، اور ایسے صحافی حماس یا اسلامی جماعت سے متعلق ہیں۔ اسرائیل نے غزہ میں الجزیرہ کے 6 نامہ نگاروں پر حماس اور اسلامی تحریک کے لیے سرگرم ہونے کا بار بار الزام لگایا ہے۔ نیٹ ورک نے ان کی مذمت کی ہے کہ من گھڑت قرار دیا گیا ہے۔ ہم غزہ سے رپورٹنگ کے لیے الجزیرہ کی لڑائی، اس کے صحافیوں کو درپیش آرام اور بین الاقوامی میڈیا کو غزہ کی پٹی سے دور رہنے کے سخت حکم دیے گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب آپ حکم نہیں مانیں گے تو آپ پر الزام عائد ہوگا اور آپ کو پریشان کیا بھی جائے گا۔ اسرائیل کے IDF نے جو فوج کے دستاویز جاری کیے ہیں، ان کی اسپریڈ شیٹس، تربیتی کورسز کی فہرستیں، ٹیلی فون کے کاغذات اور تنخواہ کے دستاویز بھی شامل ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ یہ دستاویزات ثابت کرتے ہیں کہ صحافی حماس اور اسلامی شریعت کے متعلق عسکری ونگز کے ارکان ہیں، جبکہ بار بار الجزیرہ یہ واضح کر رہا ہے اور تردید کر رہا ہے کہ ہمارا کوئی بھی صحافی کسی بھی طرح سے نہ دہشت گرد ہے اور نہ ہم
جانبداری سے کام لے رہے ہیں. ہم وہی رپورٹ کر رہے ہیں جو ہو رہا ہے، ہم وہی دکھا رہے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہم وہ سب دکھانے کی کوشش کریں گے جو پردے کے پیچھے بھی چل رہا ہے. بہرحال الجزیرہ کے سخت انکار کے باوجود اسرائیل نے ان 6 صحافیوں کی تصویریں اور ان کے بقول ان کے کرتوت ظاہر کر دی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ عالمی برادری صحافیوں کی اس سلسلے میں کیا کرتی ہے، کیونکہ الجزیرہ کے علاوہ بھی جو کچھ صحافی اس سلسلے میں رپورٹنگ کر رہے ہیں ان کا وہاں رہنا جانا دوبھر کر دیا ہے، اور ان میں سے انہی نے عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا ہے، اور عورتوں کے لیے بھی انہی نے بہت بندشیں عائد کر رکھی ہیں. آج کے اس نیوز بلیٹن میں ہم دیگر خبریں بھی شامل کریں گے، جس میں کیرالہ کے ایک مندر کے پاس آتش بازی کے شو کی وجہ سے 150 افراد بری طرح سے زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے 8-10 کی حالت نازک ہے. اس کے علاوہ بھی دیگر خبریں شامل بلیٹن رہیں گی. دیکھتے رہیے آپ. کیرالہ ویراکا مندر کے قریب آتش بازی کے حادثے میں 150 سے زائد افراد زخمی، 8 کی حالت تشویشناک. 40 لوگوں کو سنجیوانی اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے، جبکہ 11 دیگر کو نیلیشور تعلق اسپتال اور 5 کو کنور کے ایسٹر MIMS اسپتال لے جایا گیا ہے. ضلع انتظامیہ کے مطابق کئی زخمیوں کو منگلورو کے اسپتالوں اور کنور کے پاریرام کے گورنمنٹ میڈیکل کالج اسپتال میں بھی داخل کرایا گیا ہے. ماتروبھومی کے مطابق، جس نے عینی شاہدین کا حوالہ دیا، یہ واقعہ کیرالہ کے کاسرگوڈ ضلع کے نیلیشور میں مولمکوزی چامنڈی تھیم تہوار کے دوران آتش بازی کے مظاہرہ کے دوران پیش آیا، جب ایک پٹاخہ دھماکہ خیز مواد کو ذخیرہ کرنے والی عمارت میں گرا. دھماکے کے نتیجے میں ایک بڑی آگ بھڑک اٹھی، جس سے خواتین اور بچوں سمیت بہت سے لوگ زخمی ہو گئے، جو کہ وویم پرفارمنس دیکھنے کے لیے قریب ہی جمع تھے. اسرائیل نے اقوام متحدہ کی ریلیف ایجنسی اونروا پر پابندی لگا دی. اسرائیلی پارلیمنٹ نے اقوام متحدہ کی ریلیف ایجنسی اونروا پر پابندی کا بل منظور کر لیا. غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیلی پارلیمنٹ کی جانب سے اسرائیلی حکام اور ریلیف ایجنسی کے درمیان روابط پر پابندی لگا دی گئی. اسرائیلی پارلیمنٹ نے اونروا سے تعلقات منقطع کرنے اور اسے دہشت گرد تنظیم قرار دینے کی بھی منظوری دے دی. اسرائیلی پارلیمنٹ نے اونروا کے عملے کو حاصل استثناء کو بھی ختم کرنے کی منظوری دی. ممکنہ ایرانی حملے کا خوف، اسرائیلی کابینہ اجلاس زیر زمین کرنے کا فیصلہ. اس سے قبل ایک اور بل میں ایجنسی کی اسرائیل میں تمام سرگرمیوں پر پابندی کی منظوری دی گئی تھی. اس حوالے سے اونروا کے چیف فلپ لازارینی کا کہنا ہے کہ اسرائیلی پابندی فلسطینیوں کے مصائب کو مزید گہرا کرے گی، خاص طور غزہ کے لوگوں کی مشکلات میں بے پناہ اضافہ ہوگا. انہوں نے کہا کہ اونروا کے خلاف اسرائیلی پارلیمنٹ کی ووٹنگ سے خطرناک مثال قائم ہوئی ہے. دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ غزہ میں ابھی اور مستقبل میں پائیدار انسانی امداد دستیاب رہے گی. ان کا کہنا ہے کہ اونروا کے عملے کو اسرائیل کے خلاف دہشت گرد سرگرمیوں پر جواب دہ ہونا چاہیے. معیشت دیوالیہ ہو گئی ہے، نیتن یاہو شکست تسلیم کریں. صہیونی اپوزیشن لیڈر لاپیڈ نے کہا ہے کہ ملکی معیشت دیوالیہ ہو گئی ہے، لہٰذا نیتن یاہو شکست تسلیم کریں. خبر رساں ایجنسی نے الجزیرہ کے حوالے سے کہا ہے کہ غزہ اور لبنان میں تاریخی جارحیت کے باوجود اپنے اہداف کے حصول میں ناکامی پر صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو پر تنقید میں اضافہ ہو رہا ہے. صہیونی پارلیمنٹ کنیست میں اپوزیشن لیڈر لاپیڈ نے نیتن یاہو کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے کہا کہ اگر نیتن یاہو دشمنوں کا صفایا کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے بچوں کی ہلاکت کی بھی ذمہ داری قبول کریں اور شکستوں کو قبول کریں. انہوں نے ڈیوٹی سے فوجی اہلکاروں کے فرار ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے سپاہی ہر روز ہلاک اور زخمی ہو رہے ہیں اور نیتن یاہو فرار ہونے والوں کے لیے قانون بنا رہے ہیں.
ये काबिल कबूल नहीं है क्योंकि कानून मंजूर करने हलाकतों का सिलसिला नहीं रुकेगा। उन्होंने कहा नेतन्याहू काबीना की जानिब कोई मुस्बत पेशरफ्त नहीं हुई है। नेतन्याहू से बढ़कर किसी ने भी इसराइल को कमजोर नहीं किया है। अपोजिशन लीडर ने मजीद कहा कि हमारी मईशत दिवालिया हो गई है। वजीर इक्तिसाद के पास कैलकुलेटर तक मौजूद नहीं ताकि आदाद और शुमार का अंदाजा लगाएं। उन्होंने कहा कि मौजूदा काबीना को सहयूनी अवाम की अक्सरियत की हिमायत हासिल नहीं है, इसीलिए बर्खास्त करना चाहिए। इस काबीना ने सबसे ज्यादा इसराइल को कमजोर कर दिया है। तुम्हारे बच्चे को मार डालूंगा। लॉरेंस बिशनोई गैंग की अभिनव अरोड़ा को धमकी, वालिदैन ने दर्ज कराई शिकायत। अभिनव की मां ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया के जरिए हमारे किरदार को मारने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि उनके बेटे ने खुदा की इबादत के अलावा कुछ नहीं किया। मां ने कहा कि उनके बेटे को बगैर कुछ गलत किए बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। 10 साला रूहानी मुकर्रर अभिनव अरोड़ा के अहल खाना ने दावा किया है कि उन्हें लॉरेंस बिशनोई गैंग की जानिब से जान से मारने की धमकियां मौसूल हुई हैं। अभिनव की मां ज्योति अरोड़ा ने न्यूज़ एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि व्हाट्सएप पर धमकी आमेज पैगाम मौसूल हुआ है। उन्होंने कहा कि आज हमें लॉरेंस बिशनोई ग्रुप की तरफ से एक कॉल मैसेज मौसूल हुआ जिसमें हमें धमकी दी गई कि अभिनव को मार दिया जाएगा। कल रात हमें एक फ़ोन आया जो मैंने याद नहीं किया। आज हमें इसी नंबर से एक पैगाम मौसूल हुआ जिसमें कहा गया था कि वो अभिनव को मार देंगे। अभिनव की मां ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया के जरिए हमारे किरदार को मारने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि उनके बेटे ने खुदा की इबादत के अलावा कुछ नहीं किया। मां ने कहा कि उनके बेटे को बगैर कुछ गलत किए बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। फिलहाल अभिनव अरोड़ा के वालिदैन की तरफ से शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद इंडियन जुडिशल कोड की दफ़ा 3514 के तहत सिटी पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें इल्जाम लगाया गया है कि अभिनव अरोड़ा को लॉरेंस बिशनोई गैंग की तरफ से उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी। धमकी मिली थी।